رشتے بڑھانا چاہتے ہیں کہ بھی وہاں سے جواب نہیں آ رہا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، انہوں نے ملتوی کیے ہوئے ہیں مذاکرات. آپ کو کس چیز کی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے سیاسی ٹیمپریچر کو پہچاننا چاہیے، ان کی پالیسی کو دیکھنا چاہیے. نہیں، اب انہوں نے ویسے بیان دے دیا ہے کہ جی ہم جو ہے ہارڈ ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ بلوچستان میں جو بھارت کارروائی کر رہا ہے، تو میرے خیال میں ہاں وہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے نا محبت کا پیغام جو ہے یہ وہ نہیں ہو رہا. لیکن سیما مصطفیٰ ہمیں جوائن کر رہی ہیں دلی سے، ان سے بات کرتے ہیں. ایڈیٹر ہیں کوورٹ میگزین کی. سیما السلام علیکم. جی وعلیکم. وہ جیسے میں نے کہا کہ آپ ایڈیٹر ہیں کوورٹ میگزین کی، لیکن یہ سارا کچھ بالکل اوورٹ ہے، تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بات ہو رہی ہے بھارت پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور یہ کہ کیا تعلقات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں ایسے وقت میں جہاں پہ ایک سرکار دوسری پر الزام لگاتی ہے دہشت گردی کا، دوسری اس کے اوپر لگاتی ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو سرکاریں ہیں نا دونوں طرف کی، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ کوئی ان میں پولیٹیکل ول ہے ٹو ٹیک پیس کا جو انیشیٹو ہے اس کو آگے بڑھانے میں. اور یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، جس میں کئی طریقے کے سلوشنز مل سکتے تھے اگر دونوں سیریسلی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتی. لیکن سیما دیکھیے یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی آپ کے ہمیں جوائن کرنے سے پہلے، سدھارتھ وردراجن سے بھی بات ہوئی، جیوتی ملہوترا سے بھی ہوئی، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس بھی ہیں، اور فون کے اوپر ہمارے ساتھ بیرسٹر حیدر رسول مرزا ہیں جو کہ پیروی کر رہے ہیں حافظ سعید کی اقوام متحدہ میں. تو وہ ایک جو سوئی ہے وہ اٹکی ہوئی ہے جماعت الدعویٰ اور حافظ سعید کے اوپر. تو کیا اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو، کہ مطلب ایک جو ہاسٹیج رکھا جا رہا ہے بات چیت کو اس سارے معاملے کے ساتھ، اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ پچھلے کئی سال دیکھیے یا سنس ایور دیکھیے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پہ ہاسٹیج رہی ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو رہا ہے جس پہ دونوں جو سرکاریں ہیں چاہے جو بھی ہوں کسی وقت بھی who have tried to stop us from going forward. I think یہ سول سوسائٹی کا ذرا سا پریشر رہا ہے کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. سو آئی تھنک یہ ایک ایشو لے کر کے اس پہ کافی چیزیں اگر قاعدے سے بیٹھ کر کے بات ہو تو یہ بھی ریزالو ہو جائے گا. پر اگر ہر پوائنٹ کو ایک براؤنی پوائنٹ کی طرح اگر ہم لوگ اچھالتے رہیں گے تو کبھی بات چیت نہیں تو پھر بات چیت نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے، میں اس کو ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں. سیما کہہ رہی ہیں کہ دونوں سرکاروں کا یہ ایک رویہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایشو ایسا ہے کہ جس کو آپ لے کے جو ہے وہ لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ مورد الزام ٹھہرائی جائے گی یا بھارت کی سرکار؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی سرکار، اسی لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں بلکہ جو مذاکرات کا التوا ہے اس کا فیصلہ انہوں نے کہا، اور پاکستان کی طرف سے بار بار ان سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، جو بھی معاملات ہیں ہمیں بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے. وہاں سے جواب نہیں آتا. اچھا چلے، انہوں نے ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا سیما نے، انہوں نے کہا سول سوسائٹی کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا یہ سرکاروں کا تو یہ معاملہ ہے، تو اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا سول سوسائٹی جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے، اتنی افیکٹو ہو سکتی ہے؟ اتنا تو مؤثر نہیں ہو سکتی کہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ لے آئے پالیسیز میں، لیکن سول سوسائٹی نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے پیس بریجز بلڈ کرنے کے لیے، ثقافتی لحاظ سے بھی اور معاشروں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بھی. ہندوستان کے معاشرے میں بھی اس قسم کے گروہ موجود ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو چیز ہے نا وہ تو ہم پچھلے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ جنوری 2004 کا جو عمل شروع ہوا تعلقات کو معمول پہ لانے کا، اس سے پہلے بھی دونوں اطراف سے لوگ ملنا شروع ہوئے اور ان کی آپس میں ایک وہ دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں دلی میں، دلی والوں کے بہت اچھے دوست ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں. لیکن جو اصل معاملات ہیں، جو جھگڑے ہیں اور جو مسائل ہیں، ان کا حل تو ان دوستیوں سے نہیں نکلا. نہیں، ابھی نہیں نکلے گا نا. 10 سال بہت کم عرصہ ہے، 20 سال بھی بہت کم عرصہ ہے. اگر راہ ہموار ہو جائے اور سماج میں اگر ایک تبدیلی مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ راہ جو ہے وہ وہیں پہ ہموار ہوتی ہے جب ریاستیں اکٹھی ہوتی ہیں. سیما ایک آخری سوال آپ سے کہ یہ جو جنوری 2004 میں بھی جو سول سوسائٹی کا زیادہ ایک وہ معاملہ ہوا، لوگوں کا میل جول اور سارا کچھ، وہ بھی اس وقت ہوا جب دونوں ریاستوں نے، اسٹیٹس نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے تعلقات معمول پہ لانے. تو جی نہیں، یہ 204 میں اور زیادہ کھل گیا اور دروازے زیادہ کھل گئے اور آنا جانا ذرا بڑھ گیا. پر یہ غلط ہے یہ کہنا، کیونکہ جو یہ پیس ایجنڈا کی اگر آپ بات کریں اور یہ ایک الفاظ جو ہے خالی پیس، PEACE،
یہ خالی سول سوسائٹی کے چاہے کچھ ہی لوگ ہوں جی انہی نے اس کو زندہ رکھا ہے. اگر وہ نہ ہوتے اور اگر کئی لوگ اس میں کمٹمنٹ اپنا نہ دکھاتے تو دونوں سرکاروں پہ اگر آپ چھوڑ دیتے تو پیس سے وار رہتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کنٹریبیوشن بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, پر یہ ضرور ہے کہ آگے اگر اس کو بڑھانا ہے اصل طرف تو یہ دونوں سرکاروں کو ٹیبل پہ بیٹھ کر کے یہ بات چیت کرنی ہے. اور یہ میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہنا کہ انڈیا ایٹ فالٹ ہے یا پاکستان ایٹ فالٹ ہے, یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ بہت ہی سپرفیشل آرگیومنٹ ہے, کیونکہ اتنی چیزیں بہی ہیں یہ انڈر دا برج جو واٹرز دے ہیو فلون دیٹ آج یہ کہنا کہ کس وقت کون غلط تھا یہ کہنا مشکل ہے. پر یہ دونوں اگر بیٹھ کر کے اگر سیریسنس کے ساتھ اور پولیٹیکل ول کے ساتھ جو ایکچوئل پرابلمس ہیں ان کو پہلے تو ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس بلڈ کریں اور پھر آگے پرابلمس کو ریزالو کریں تو یہ ہو سکتا ہے. چلیے سیما, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک آخری سوال جو ہے وہ حیدر سے پوچھ لوں. حیدر, یہ ساری آپ نے گفتگو سنی, آپ اس کو قانونی اعتبار سے دیکھتے ہیں, اس میں بہت ساری سیاست جو ہے وہ بھی انوالوڈ ہے جی, تو اس معاملے کو اب آپ چونکہ پیروی کر رہے ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح آگے بڑھانا چاہیے؟ اور آپ نے جو بات کی تھی وہ اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل ہے وہ اس کا کیا معاملہ ہے, کچھ ہمیں بتائیں گے؟ پہلے تو جی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں قانون کے مطابق چلنا چاہیے, خواہشات کے اوپر لوگوں کے رائٹس کو مس نہیں کرنا چاہیے, ان پہ قدغن نہیں لگانی چاہیے, اور سب کو قانون پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ریاستی پریشر میں آ کے اپنے شہریوں کی فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, قانون کے مطابق چلنا چاہیے, اور ہر کسی کو ڈیو پروسیس کا رائٹ ہے, اور کسی کے خلاف بھی کوئی ایلیگیشنز ہوں جس طرح کہ ہم نے ان کو چیلنج کیا اور ہم نے بھی اس کو ایک پراپر فورم پہ جا کے چیلنج کیا ہے. جہاں تک بات ہے اڈیالہ جیل کی, وہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ جو حکومت پاکستان کی تفتیش کے نتائج تھے اس کے مطابق کچھ لوگوں کو اس کے اندر شامل تفتیش کیا گیا, اور اس کے مطابق اور اس کے اوپر جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ بڑھائی جائے گی. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کے مبینہ دہشت گرد جو ہے اس کو بھی ڈیو پروسیس کا حق حاصل ہے. بہت بہت شکریہ حیدر ہم سے بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, 1 منٹ سے بھی کم وقت ہے ہمارے پاس, کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ابھی دورہ امریکہ منموہن صاحب کا اور یہ جو کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کی کانفرنس ہے, اس سے آگے دیکھتے ہیں کوئی پیش رفت ہوگی کوئی پاکستان بھارت میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہوگی, خصوصاً اس وقت کہ اوباما نے بھی ہندوستان کا دورہ کرنا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی حکومت ہندوستان سے بات چیت یہ کرتی رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے تاکہ جو علاقائی مفادات ہیں وہ ان کے حاصل ہو سکیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک محاذ جو پاکستان کے خلاف بنایا ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ تیزی دکھائیں گے اور پاکستان کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کریں گے, اور پھر وہی بات کریں گے چونکہ ایک انیورسری آ رہی ہے ممبئی کے المناک واقعات کی, تو پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان نے ابھی تو کچھ نہیں کیا. آج اینیورسری ہے. بالکل ڈاکٹر رسول بخش رئیس بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ کی گفتگو کرائی مختلف مبصرین سے, جن میں سے 3 کا تعلق جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تھا, 2 ہمارے یہاں پہ مبصرین تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ ممتاز وکیل بھی ہیں, ایک سیاسیات کے استاد ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ آگے ابھی جائیں گے. شاید اس میں کوئی گنجائش نکل آئے, یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو سطح آب پہ آنے سے پہلے زیر آب جو ہے وہ معاملات جو ہیں ان میں آگے کچھ کوئی رو جو ہے وہ بڑھے, کیونکہ بہت سارے اس میں مشکلات ہیں. جیسے کہ بیرسٹر حیدر رسول مرزا نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے اس معاملے کو کہ کسی پہ آپ نے الزام لگایا اور اس کو سزا دینی ہے, وہ صرف اور صرف سیاست اور باقی تمام چیزوں سے ہٹ کے وہ صرف ایک قانون کا معاملہ ہے اور وہ صرف ڈیو پروسیس کے تحت ہی آگے جا سکتا ہے. دوسری طرف سدھارتھ وردھاجن نے یہ بھی کہا کہ بھارت سرکار یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ حافظ سعید صاحب کے خلاف ضروری کارروائی کریں اور اس کے بغیر بات چیت ممکن نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مانگ ہے کہ آپ ان کے خلاف تفتیش کریں. وہ جو تفتیش اب تک ہوئی ہے اس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے, کیونکہ حافظ سعید صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہو پائے, جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی واضح ہے. 1 سال گزر گیا ممبئی کے